یہی ایک بات کہ یزید نے جب سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کروا دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث حاکم میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ اے محبوب، جب یحییٰ ابن زکریا کا ان کی قوم نے قتل کیا تو میں نے 70,000 کو مار دیا، اور جو تمہارے نواسوں کو قتل کیے ہیں میں ان کو 70,000 اور 70,000 1,40,000 کو مار دوں گا۔ یزید ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے منہ سے بے تحاشا بدبو آنے لگتی، اس کی زبان اور اس کی تالو سے کیڑے نکلنے لگے۔ اس کے گھر والے یہ دیکھ کر بہت بے چین رہنے لگے۔ تو ایک دن روم سے ایک آتش پرست حکیم کو بلایا گیا، وہ آیا، اس نے یزید کے نبض پر اپنی ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ یہ تو ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے، تجھے چاہیے کہ تو جنگل کی سیر کیا کرے۔ وہ فوراً ہی اپنے ٹکٹوؤں کو، اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ چلو ہم کو سیر پر چلنا ہے۔ اب وہ جنگل میں سیر کے لیے گئے، اس کو ایک ہرن نظر آئی، وہ ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نکل گیا، کچھ دور گیا اور وہ ہرن غائب ہو گئی۔ وہ نامراد ایسے ہی اپنے ارادے میں ناکام ہو کر، شکار کے ارادے میں ناکام ہو کر پلٹا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک آگ کی دیوار ظاہر ہوئی اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لی۔ جب اس کے فوجی اس کو ڈھونڈنے لگے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں سے یزید غائب ہوا ہے، جہاں پر چاروں طرف آگ کی دیوار ہو گئی ہے، ایک ندا آئی کہ یزید جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، اور وہ یہ جہنم کا عذاب ہے کہ جو قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے ہی یہ آواز آنی تھی، یزید کے فوجی دمشق کی طرف اپنے سر پر خاک اڑاتے ہوئے بھاگ گئے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یزید شہادت امام حسین سے بری ہے، یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ وہ یزیدیت کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہو سکتے ہیں، وہ پگڑی پہن سکتے ہیں، ان کی داڑھی ہو سکتی ہے، وہ متقی پرہیزگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو نواسۂ رسول کو قتل کرے اس کی حمایت کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی صحابی کا محبت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ہمارے بیچ میں جو بیان ہوتا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت سرکار سیدنا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی عمر شریف 6 اور 7 برس کی تھی، اور واقع کربلا امام حسین کی عمر کے 56 یا 58 سال کی عمر کا ہے۔ تو اس بیچ کے 50 سال کو خلفائے راشدین کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان کیا معاملات تھے، یہ کوئی علماء بیان ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو ان 50 سال کے واقعات میں کہیں صدیق اکبر کے ممبر پر امام حسن امام حسین آپ کو نظر آئیں گے، کبھی صدیق اکبر کے کاندھوں پر امام حسن امام حسین نظر آئیں گے، کہیں حضرت اسماء بنت امیس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ دودھ پلاتی ہوئی حسنین کریمین کو نظر آئیں گی، تو کہیں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے استقبال میں ان کی محبت میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کہیں حسنین کریمین وہ مولا علی سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جو صحابہ اکرام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، تو وہ خود کو جنتی نہ سمجھے۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ پھر یزید پلید کو اس کا دفاع کرنا یہ کس قدر ممکن ہو سکتا ہے؟ یزید کے مرنے کے بعد مروان نے یزید کی بیوی سے نکاح کر لیا، دونوں میں کچھ لڑائی ہوئی تو یزید کی بیوی نے مروان کو مروا دیا۔ ابن زیاد ایک دن کوفہ سے شام کی طرف سفر کر رہا تھا تو اس کے رفیق مسافر ابن شریح نے پوچھا کہ ابن زیاد تم کیوں جاگ رہے ہو، نیند کیوں نہیں آ رہی تم کو؟ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تو مسافر ابن شریح نے کہا کہ میں کہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ابن زیاد نے کہا کہ بتاؤ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو ابن زیاد سے مسافر ابن شریح نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ کاش میں امام علی مقام کا قتل نہیں کرتا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا
کہ امام علی مقام کے قتل کا اور میرا ایسی بات ہے کہ مجھ کو یزید نے یہ حکم دیا کہ یا تو امام حسین کو قتل کر یا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو میں نے امام حسین کے قتل کو اختیار کیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ بہرحال یہ تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی وسعت اس قدر بڑی ہے، وسیع ہے کہ پروردگار عالم اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مختصر سے اپنی شان اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ 3 سال اور 8 مہینے یزید کی بیعت کی حکومت چلی، اور یہ 3 سال 8 مہینے کا جائزہ لے تو مکہ مکرمہ پر حملہ کیا گیا، مدینہ شریف پر حملہ کیا گیا، 700 جلیل القدر اصحاب رسول کو قتل کیا گیا، 2000 یا 1000 حفاظ اکرام کو قتل کیا گیا، مکے کی 2000 عورتوں کو حرام کے بچے پیدا ہو گئے۔ وہ حال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا یزید کی افواج نے کیا۔ یزید پلید تھا، پلید ہے، پلید رہے گا، اور اس کا دفاع کرنے والے بھی پلید تھے، پلید ہے اور پلید رہیں گے۔